السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون صدق الله العلي العظيم۔ برادران ملت، بزرگان محترم، نوجوانان عزیز، پروردگار عالم کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ ہم اور آپ ماہ رمضان کے پہلے عشرے کے اختتام پر ہیں۔ اللہ رب العزت نے ماہ سیام، ماہ رمضان نیکیوں میں اضافہ کرنے کا سیزن بنایا اور اتنا زیادہ مہربانی فرمائی ہے کہ اگر ایک فرض ادا کریں تو 70 فرض کا ثواب مل رہا ہے، ایک نفل ادا کرنے پر دوسرے مہینوں کے فرض ادا کرنے کا ثواب مل رہا ہے۔ جہاں ایک نیکی کا ثواب 1 سے 10 گنا جاتا تھا، وہاں پر ایک نیکی کا ثواب 1 سے 70 گنا بلکہ 700 گنا تک بڑھا دیا گیا ہے۔ تو ایسے بابرکت اور ایسے فضیلت والے اور ایسا اشرف مہینہ ملنے پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ حضرات گرامی، ماہ رمضان جہاں نیکیاں کمانے کا، جہاں ثواب کے بٹورنے کا، آخرت کا ذریعہ بڑھانے کا، اللہ نے ذخیرہ جمع کرنے کا اللہ نے ہمیں اس کے لیے ذریعہ بنایا ہے اس مہینے کو، وہیں پر اس مہینے میں کن چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے گزشتہ جمعہ ہم نے سنا۔ عام طور پر مسلمان رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ کی رقم کو نکالتے ہیں۔ تو اس مناسبت سے آج کے جمعے میں چند ضروری مسائل جو زکوٰۃ کے تعلق سے ہے اور فضیلت ہے، یہ آپ کے سامنے انشاءاللہ مختصر سے وقت بیان کی جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے باقاعدہ جیسے نماز کو فرض فرمایا، اسی طرح زکوٰۃ کو بھی فرض فرمایا۔ اسلام کی جو عمارت ہے 5 پلروں کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، اس میں کلمہ طیبہ ہے، اس کے بعد نماز ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر اس کے بعد روزہ ہے، پھر حج ہے۔ تو ان 5 پلروں کے اندر ہر پلر جو ہے مضبوطی کا تقاضا کرتا ہے۔ جہاں کہیں جھوٹ پیدا ہوگا وہاں پر ہمارے ایمان کی عمارت میں کمزوری آ جائے گی۔ انہیں پلروں میں اہم پلر جیسے روزہ ہے ویسے ہی زکوٰۃ بھی ہے۔ جیسے اللہ نے روزے کو فرض فرمایا، نماز کو فرض فرمایا، زکوٰۃ کو بھی اللہ نے فرض فرمایا، لیکن یہ گنجائش رکھی کہ زکوٰۃ صاحب نصاب پر واجب ہے۔ یعنی جن لوگوں کے پاس چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، عاقل بالغ مسلمان کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولہ چاندی
یا نقد رقم کیش کی شکل میں ہے یا تجارت کے لیے مال ہے، اگر ان چاروں میں سے کوئی ایک چیز نصاب پر پہنچ جاتی ہے اور اس پر سال گزر جاتا ہے، ایسے لوگوں کو اس مال کی رقم کا اندازہ کر کے 2.5% جو ہے زکوٰۃ نکالنا ادا کرنا واجب ہے۔ زکوٰۃ اگر کوئی نہیں نکالتا تو اس کی کیا وعید ہے؟ یہ قرآن میں آئی ہے۔ ایک ہے زکوٰۃ نہ نکالنا، ایک ہے زکوٰۃ کا انکار کرنا۔ اگر کوئی زکوٰۃ کا انکار کر لیتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ زکوٰۃ کوئی چیز نہیں ہے، زکوٰۃ کو میں نہیں مانتا، تو یہ آدمی فوراً اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، مسلمان نہیں رہتا، کیونکہ قرآن کریم کا ارشاد ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ تو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرو، اور ہم اگر یہ کہیں کہ میں نماز نہیں مانتا، میں زکوٰۃ نہیں مانتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میری نہیں مانتا مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا جیسے نماز کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، زکوٰۃ کا انکار کرنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے جن پر زکوٰۃ واجب ہے ان کو چاہیے کہ وہ اپنے مال کا برابر سے حساب کر کے زکوٰۃ کی رقم جو اس میں بنتی ہے وہ ادا کریں۔ خصوصاً عورتوں کے پہننے کا جو زیور ہوتا ہے، عام طور پر ایک ذہن میں ایک سوال یہ ہوتا ہے لوگوں کے کہ عورتیں جو گلے میں جو مالا پہنتی ہیں اور ہاتھوں میں جو کنگن پہنتی ہیں جو روزمرہ استعمال کے ہیں، اس کے علاوہ جو سونا الماری میں ہے اس پر زکوٰۃ ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر انگوٹھی بھی پہنی ہوئی ہے اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ لفظ سونا چاہے آپ استعمال کریں یا نہ کریں، آپ نے خرید لیا، لفظ چاندی چاہے آپ استعمال کریں یا نہ کریں، آپ کے پاس اگر سونا ہے، چاندی ہے، اب سونا چاہے وہ زیور کی شکل میں ہے، سونے کے بسکے بنا کر رکھے ہوئے ہیں، سونے کے ڈلے بنا کر رکھے ہوئے ہیں، کسی بھی شکل میں آپ کے پاس سونا چاندی ہے تو اس پر زکوٰۃ ادا کرنا سال گزرنے پر واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بینک میں رکھی ہوئی کیش رقم ہے، سال گزر گیا اور وہ استعمال میں نہیں آئے، ضرورت زندگی سے زیادہ جو استعمال سے زیادہ جو رقم ہے اس پر بھی سال گزرنے پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح تجارت کے لیے جو مال ہم نے لگایا ہوا ہے، چاہے وہ فیکٹری ہو یا ہماری دکان ہو یا پھر ہمارے پاس کوئی زمین ہم نے خریدی اور خریدتے ہوئے یہ نیت ہے کہ میں یہ زمین اس نیت سے خرید رہا ہوں کہ جب مال بڑھ جائے گا اور مارکیٹ ویلیو بڑھ جائے گی تو میں یہ زمین فروخت کروں گا، اس نیت سے اگر آپ نے کوئی گھر لیا ہے یا کوئی آپ نے کوئی زمین لی ہے تو پھر اس کے اوپر سال گزرنے پر اس کی جو مالیت ہے پوری مالیت کا 2.5% آپ کو زکوٰۃ میں نکالنا پڑے گا، کیونکہ یہ تجارت کی نیت کر کے آپ نے لیا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارے پاس مثال کے طور پر 200 گز کا پلاٹ رکھا ہوا ہے، نیت یہ ہے کہ اس پر گھر بناؤں گا یا اگر کبھی موقع ہوا تو بیچ دوں گا، پختہ نیت آپ کی نہیں ہے، آپ نے یہ نیت نہیں کی کہ میں ضرور اس کو بیچوں گا، آپ کے دل میں ارادہ کبھی بنتا ہے میں اس کو استعمال میں لاؤں گا، کبھی ارادہ بنتا ہے بیٹی کی شادی آ رہی ہے بیٹی کو گفٹ میں دے دوں گا، بیٹے کو گفٹ میں دے دوں گا، یا پھر کوئی اور اپنے ذاتی استعمال میں ڈالوں گا، تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ اسی وقت میں آتی ہے جب آپ اس کو بیچنے کی نیت سے خریدتے ہیں اور اس پر سال گزر جاتا ہے تو اس کی زکوٰۃ نکالنا آپ کے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ لہذا زکوٰۃ جو ہے پروردگار عالم نے جو زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا یہ ہمارے مال کی حفاظت کے لیے ہے۔ زکوٰۃ کوئی ٹیکس کوئی جرمانہ نہیں ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ مجھ سے تاوان لیا جا رہا ہے، مجھ پر اللہ تعالیٰ نے جرمانہ عائد کر دیا، مجھ پر فائن لگایا، نہیں ہے، بلکہ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں جو لفظ استعمال فرمایا اس پر غور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اپنے اللہ پر قرض حسن ادا کرے؟ اللہ کو کون قرض دے سکتا ہے؟ اللہ سوال کرتے ہیں کون ہے میرے بندوں میں جو اپنے اللہ کو
کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اللہ کو نہ ہماری تسبیح کی ضرورت ہے، نہ ہماری تہجد کی ضرورت ہے، نہ ہمارے نمازوں روزوں کی اور حج کی زکات کی ضرورت ہے۔ اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ چیزیں اگر میں کر رہا ہوں تو میرا فائدہ ہے، بندے کا فائدہ ہے، تو پھر اللہ نے یہ لفظ استعمال فرمایا، کون ہے جو اپنے اللہ کو قرض ادا کرے، قرض دے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دراصل اللہ تعالیٰ یہاں پر قرض حسنہ اس لیے فرماتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ اگر کسی کو قرض دیا جائے تو وہ قرض واپس ضرور ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتے تھے میری راہ میں خرچ کرو میں تمہیں دوں گا، ایسا نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے فرمایا کون ہے جو اپنے اللہ کو قرض ادا کرے، جیسے کسی کو قرض دیا جاتا ہے تو قرض واپس ملتا ہے، ایسے ہی جو تم میرے راستے میں میری خوشی میں میری رضامندی میں جو مال تم خرچ کرو گے، یقین رکھو بھروسہ رکھو کہ اللہ تعالیٰ اس کا نعم بدل ضرور تمہیں عطا فرمائے گا۔ اس لیے یہاں پر قرض کا لفظ استعمال کیا گیا، جیسے قرضہ ضرور واپس ملتا ہے، اس طرح ہم نے جو مال اللہ کے راستے میں لگایا، غریبوں کی مدد کی، یتیموں کی مدد کی، بچیوں کی شادی میں خرچ کر دیا، غریب بچیوں کی، یا پھر یتیم خانے کو دیا، مدرسہ کو دیا، قبرستان کے اندر لگایا، جہاں بھی ہم نے جو ہے دینی رفاہی کاموں میں ہم نے علمی مراکز میں لگایا، وہاں پر جہاں ہمارا مال لگتا ہے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو اس مال میں اضعاف مضاعف ڈبل کر کے ہمیں ادا کر واپس کرتے ہیں۔ اس کے لیے حدیث کی کتابوں میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ جب یہ آیت اتری اور آپ یہ فرما رہے تھے تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا واقعتاً اللہ قرض چاہتا ہے؟ کیا یہ دینا اللہ کو قرض دینے کے بعد ہوتا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارا اللہ کے راستے میں اللہ کی محبت میں دینا اللہ کا قرض دینے کے برابر ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ذرا میرے ساتھ چلیے۔ نبی کریم علیہ السلام حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ چلے، ایک باغ کے پاس ٹھہر گئے، عرض کیا، دوبارہ پوچھا، باغ کے سامنے کھڑے ہو کر پھر پوچھا، یا رسول اللہ کیا ایسی طرح اللہ کے راستے میں مال لگانا اللہ کو قرض دینا ہوتا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے تاکید پھر فرمایا کہ ہاں، اللہ کی خوشی میں، اللہ کی رضامندی میں، اللہ کی محبت میں اگر تم کچھ صدقہ کرتے ہو، اللہ کے حوالے کوئی مال کرتے ہو، اللہ کے راستے میں دیتے ہو، یہ گویا اللہ کو قرض دینے کے برابر ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ میرا باغ ہے کھجوروں کا، جس میں 100-200 نہیں 600 درخت کھجورے کے ہیں، اور یہ پورا مال میں اللہ کی محبت میں اللہ کے لیے وقف کر دیتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے بہت پسند فرمایا، اور یہ حضرت ابو درداء نے عرض کیا، مسلمانوں کے لیے آپ جیسے چاہیں اس کو استعمال کریں، آج سے یہ میرا نہیں ہے، آپ کا ہو گیا، میں اللہ کے لیے اپنے پورے باغ کو وقف کر دیا۔ تو اس آیت کو سن کر فوراً عمل کرنے والے جو صحابی ہیں وہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یعنی اتنا یقین اور اتنا بھروسہ کہ جو آج میں دوں گا کل مجھے ضرور ملے گا، اور دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے، لہذا اس امید پر فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے باپ کو جو ہے آپ کو گواہ بنا کر اللہ کے حوالے کر دیا۔ حضرت الہی یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے، آج جو مال ہمیں ملا ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ نے طاقت دی، اللہ نے ہمت دی، اللہ نے فرصت دی، اللہ نے صحت عطا فرمائی، اللہ نے اس قابل بنایا کہ آپ ایک دکان چلا سکیں، آپ ایک فیکٹری چلا سکیں، آپ کے پاس خدمت کرنے والے ملازمین رہے، اللہ نے آپ کو صحت بنایا، اللہ نے آپ کو مالک بنایا۔ یہ سارا کرم، یہ سارا قدر، ساری مہربانی پروردگار عالم کی ہے، لہذا آدمی یہ نہ سوچے میرے کمائے ہوئے مال میں سے اللہ کو میں کیوں دوں، کیونکہ یہاں پر اگر اللہ الٹا نہیں کرتے کہ 97 پورا اللہ کے راستے میں دے دو، صرف 2.5% تم رکھ سکتے ہو، یہ بھی کوئی ظلم نہیں ہوتا، یہ بھی ناجائز نہیں ہوتا۔ اگر اللہ چاہتے تو یہ بھی حکم دے سکتے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا 97 حصے تمہارے، صرف 2.5 حصہ جو ہے وہ میرے نام پر
یہ مال بھی دنیا میں تمہارا محفوظ ہو جائے گا اور آخرت میں تمہیں جو اجر ملنے والا ہے وہ تو آخرت میں ضرور تمہیں ملے گا. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ، پھر اللہ اس قرض کو ڈبل کر کے عطا فرمائیں گے. لہذا ہمارا دنیا میں مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ مال کی حفاظت ہے اور اللہ تعالیٰ ایک کا کم سے کم 10 عطا فرماتے ہیں. ایک نیکی کریں گے 10 نیکیوں کا ثواب دوسرے مہینے میں ملتا ہے. آپ قرآن کا ایک حرف پڑھیں گے 10 حرف پڑھنے کا ثواب اللہ دیتے ہیں. اسی طرح 1 روپیہ اگر آپ خرچ کریں گے 10 روپے خرچ کرنے کا ثواب مفت میں اللہ عطا فرماتے ہیں. لہذا رمضان میں اگر آپ خرچ کریں گے تو 1 روپے کا 70 بھی ملتا ہے، 700 بھی ملتا ہے، 7 لاکھ بھی جاتا ہے. جتنی نیت آپ کے خالص ہوگی اتنا زیادہ آپ کو ثواب ملتا رہے گا. حضرت ہلالی بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے الحمدللہ ہندوستان میں مسلمان لاکھوں کی تعداد میں جو اپنی زکات نکالتے ہیں، اس کے باوجود غریب ہی رہ رہا ہے. جو بیچارے کمتر لائف میں بنا دوا کی لائف کے لوگ ہیں وہ وہیں پر رکھے ہوئے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہم زکات کو نکالتے ہیں لیکن زکات نکالنے کا جو اصول ہے، زکات نکالنے کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ ہمیں پتہ نہیں ہے. ہمیں اچھے سے معلوم ہے میرے خاندان میں میرا فلاں جو رشتہ دار ہے وہ غریب ہے، اگر میں اس کو میری پوری زکات کی رقم دے دوں 1 لاکھ 2 لاکھ چاہے پوری اس کا ادا کروں تو نہ صرف یہ کہ اس کا قرضہ اتر جائے گا، اس کی غریبی ختم ہو جائے گی، بلکہ وہ بھی انشاءاللہ 1 سال میں صاحب حساب بن جائے گا. یہ نیت ہماری ہونی چاہیے. ہم یہاں سے دور دور کے مدرسہ کو چلے دیتے ہیں اور ہمارے محلے میں رہنے والے غریب پڑوسی کو اور ہمارے محلے میں رہنے والے جو ہمارے غریب پڑوسی ہیں، جو ہمارے رشتے دار ہیں، ہمارے خاندان کے لوگ ہیں، ان کو ہم بھول جاتے ہیں. زکات دینے میں بھائی بہن کو زکات دے سکتی ہے، بہن بھائی کو زکات دے سکتا ہے، چچا بھتیجے کو دے سکتا ہے، بھتیجا چاچا کو دے سکتا ہے، بھانجا ماموں کو دے سکتا ہے، ماموں بھانجے کو دے سکتا ہے. اور یہ اصول ذہن میں رہنا چاہیے جن کے ذریعے ہم دنیا میں آئے یا ہمارے ذریعے جو دنیا میں آئے ان لوگوں کو زکات نہیں دینا ہے. مثال کے طور پر ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے نانا نانی، ہمارے دادا دادی، ان کو ہم زکات نہیں دے سکتے. ہمارے ذریعے جو دنیا میں آئے مثال کے طور پر ہمارے بیٹیاں، ہمارے بیٹے، ہمارے پوتے، ہماری پوتیاں، ہمارے نواسے، ہماری نواسیاں، ان کو ہم زکات نہیں دے سکتے. ان کے علاوہ جو رشتے ہیں ساس سسر کو بھی زکات دی جا سکتی ہے. اور اگر سسرال ماشاءاللہ مالدار ہے داماد کو زکات کی رقم دے سکتے ہیں اور داماد کے ذریعے ان کی بیٹی پر خرچ ہوگی. یہ بڑا فائدہ کی چیز ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے قریبی رشتہ داروں کو دیکھا جائے، قریبی رشتہ داروں کو ڈھونڈا جائے اور ان کو جو ہے اپنی مال کی زکات کی رقم جو ہے ادا کی جائے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم 100 روپئے 500 روپئے بانٹ دیتے ہیں. ایک دن میں 1000 روپئے خرچ ہوئے، دوسرے دن 1000 روپئے، اور اس کو جو ہے 20 گنا کو دیے یا کل پھر 20 گنا کو دیں گے. کسی کا کوئی بھلا نہیں ہوتا، جو غریب ہے وہ غریب ہی رہے گا، آئندہ سال پھر وہ زکات دینے کے لیے آ جائے گا. اس لیے ہماری مسجدوں کی جو سوریاں ہیں، ہماری مسجدوں کے جو دروازے ہیں وہ گواہ ہیں کہ کتنے غریب برقع پہننے والی عورتیں، کتنے غریب لوگ آئے مرد حضرات کھڑے ہوئے ہوتے ہیں بیچارے جو مانگ رہے ہوتے ہیں. یہ خود ایک تصویر پیش کر رہی ہے معاشرے میں کہ زکات کو جس انداز سے نکالنا چاہیے، جو اصول ہونے چاہیے، ان اصولوں کو پامال کرنے کا آج یہ نتیجہ ہے کہ زکات سے جو مسلم معاشرے کے اندر جو بنا پاورٹی لائن جو طبقہ ہے ان کو آگے لانے کے لیے اسلام نے جو نظام بنایا ہے اس نظام کے تحت ہم زکات نہ نکالنے کی وجہ سے ہمارے پورے معاشرے کے اوپر ایک دھبا لگا ہوا ہے. ہمارے پورے معاشرے کے اوپر غریبی چھائی ہوئی ہے. اگر سارے مالدار اپنے مال کی صحیح رقم ادا کریں، زکات کا ایک ایک پیسہ حساب کر کے نکالیں اور مستحق تک اتنی رقم پہنچائیں جس سے اس کا قرضہ اتر جائے، اس کی غریبی دور ہو جائے، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہمارے معاشرے میں ایسے افراد ہوں گے جو ماشاءاللہ آج زکات لینے والے کل وہ زکات دینے والے بن جائیں گے. اس نیت سے زکات ادا کی جائے. حضرت صحابہ اکرام چاروں خلفاء کے دور میں جو نظام تھا اس کی برکت یہ ہوئی کہ 5ویں خلیفہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ جب آیا
مال لے کر نکلتے، کوئی زکات لے لے، کوئی زکات لینے والا نہیں تھا، ہر کوئی مالدار بن گیا تھا، کیونکہ ان لوگوں نے ایک نظام بنایا، ایک آرڈر بنایا، ایک اصول بنایا، اور اصول کے تحت جو ہے زکات کو وصول بھی کرتے تھے اور زکات کو تقسیم بھی کرتے تھے۔ حضرات گرامی، مال کی زکات نکالنے میں مال محفوظ بھی ہوتا ہے اور غریب طبقے کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اب سنیے زکات نہ نکالنے کا نقصان کیا ہے۔ سورہ ہمزہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اس میں تفصیل سے اللہ نے فرمایا کہ مال کو جمع کیا جائے گا اور اس مال کو اسی مالدار پر وصول کیا جائے گا۔ خطبے کے شروع میں جو آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والذین یکنزون الذھب والفضة، جو سونے چاندی کو جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جو واجب حصہ ہے اس کو نہیں نکالتے، فبشرهم، آپ ان کو بشارت دیجیے، خوشخبری سنائیے، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ یہاں خوشخبری کا مطلب ان کو تانا مارنا ہے کہ تم خوش ہو جاؤ، آج چند دن کی زندگی کے لیے تم اپنے مال کو جوڑ کر یہ سوچ رہے زکات نہ دے کر میں نے مال کو جمع کر لیا، اللہ فرماتے ہیں خوش ہو جاؤ، تمہیں خوشخبری مبارک ہو، ایک بڑا دردناک عذاب تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ یوم یحمى علیہا، جس دن تپایا جائے گا، فی نار جہنم، اس مال کو تانبے کی شکل دی جائے گی، اس کو جہنم کی آگ میں دہکایا جائے گا، فتقوار بہا جباہہم، ان کی پیشانیوں کو جو ہے داغا جائے گا، وجنوبہم، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، وظہورہم، ان کی کمر کو داغا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہی وہ مال ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، جو تم نے جمع کیا اس کا مزہ چکھو۔ اس لیے وہ وقت آنے سے پہلے اور اپنی زندگی ختم ہونے سے پہلے اگر اللہ نے صاحب نصاب بنایا تو ہمیں چاہیے ہم اپنے مال کی زکات ضرور ادا کریں، اور مال کی زکات کا جو اصول جو نظام بنایا گیا ہے شریعت میں اس کے تحت جو ہے اپنی زکات نکالنے کی ہم بھرپور کوشش کریں، اور یہ نہ سمجھیں کہ یہ مال میں نہ نکالوں تو بچ جائے گا، بلکہ یہی مال ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ اس کی ایک مثال یہ ہے، مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں کہ میرے جسم میں ایک جگہ پھوڑا ہو گیا، زخم ہو گیا، اب ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں وہ زخم کو کاٹ دوں گا، اس پھوڑے کو نکال دوں گا، لیکن چند قطرے خون کے آپ کے نکالنے پڑیں گے، تھوڑا خون آپ کا نکلے گا۔ اگر ہم یہ سوچیں گے نہیں میرا خون بہت قیمتی ہے، میں خون تو لینے تیار نہیں ہوں، زخم کو چھوڑ دو، آپ اندازہ لگائیے 6 مہینے کے بعد جس ہاتھ میں وہ زخم تھا اگر اتنا حصہ نہ کاٹا گیا تو یہ ہاتھ کو کاٹنا پڑے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا 2.5% ادا کرو، اگر یہ کہیں گے نا 2.5% میں نہیں دیتا، ہو سکتا ہے یہ 2.5% نہ دینے کا وبال پورے مال کو پڑ جائے، پورے مال کی برکت ختم ہو جائے۔ لہٰذا اللہ نے جو واضح فرمایا وہ ہمارے لیے بہتر ہے، اللہ بڑے حکیم ہے، اللہ کا ہر کام بڑی حکمت کا ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ نے جب فرمایا کہ یہ مال واجب نکالنا ہے تو نکالنا ہے۔ ظاہر میں کبھی آپ نے سنا کوئی آدمی حج پر گیا، عمرے پر گیا، زکات ادا کیا اور وہ غریب ہو گیا؟ کبھی نہیں سنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ انجان طریقے سے آپ کے مال میں ایسی برکت دیتے ہیں، عمرے پر جا کر آنے والا مالدار پھر سے اس کے پاس مال آ جاتا ہے، حج میں اتنے لاکھ روپے لگا کر آنے والا الحمدللہ پھر وہ مالدار ہو جاتا ہے، زکات نکالنے والا آئندہ سال پھر زکات نکالنے والا بن جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ظاہر میں لگتا ہے کہ ہمارے جیب سے رقم جا رہی ہے، لیکن ظاہر میں وہ جاتی کم ہے، اس ڈبل وہ واپس لے کر آتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ برکت رکھتے ہیں، تو اس کو برکت سمجھ کر اللہ کا حکم سمجھ کر ادا کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ آخر میں گزارش ہے کہ الحمدللہ قبرستان تھوتر شاہ سنی پورہ مسجد کے تحت جو ہے چند مہینے پہلے اعلان کیا گیا تھا، الحمدللہ دیوار کافی منہدم ہو گئی تھی اور بہت سارا کام باقی تھا، آپ حضرات نے تعاون بھی کیا تھا، اور آپ حضرات کے تعاون سے اور اللہ کے کرم سے جو ہے دیوار تعمیر ہوئی، لیکن ابھی بھی بہت سارا کام ہونا باقی ہے، کیونکہ آپ کو اچھے سے پتا ہے جہاں بھی مسلمانوں کے وقت جائیداد ہوتے ہیں، چاہے مسجد اگر ویران ہو جائے یا قبرستان کی دیوار نہ رہے، فوراً قبضہ کرنے کے لیے لوگوں کی نیت بدل جاتی ہے۔ لہذا ان جگہوں کی حفاظت کرنا
یہ ہم اور آپ کے ذمہ ہوتا ہے. لہٰذا قبرستان ہر مسلمان کی ضرورت ہے. اس لیے اپیل کی جاتی ہے آج کے جمعے میں کہ اس دیوار کی دیوار کے لیے اور اس علاقے کی حفاظت کے لیے جو ہے اس کا تقریباً 8 لاکھ روپے کا خرچہ مزید باقی ہے. لہٰذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جاتے ہوئے کارکنان الحمدللہ موجود ہیں، ان کے ساتھ انہیں جو ہے اپنے تعاون پیش کریں اور قبرستان کی دیوار کے لیے اس کی حصہ بندی کے لیے جو ہے آگے بڑھ کر حصہ لیں. میں آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ اس میں تعاون کریں. اور آخر میں مسجد احمدیہ کا بھی خیال کیجیے. رمضان مبارک چل رہا ہے تو ہر جگہ جیسے ہمارے گھر کے خرچے بڑھ جاتے ہیں ویسے مسجد کے بھی خرچے بڑھ جاتے ہیں. مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کا خیال کرنا بھی ضروری ہے. لہٰذا گزارش زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے جائیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہمیں عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.